السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جناب صدر و حکام صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام اور خروجات سے تشریف فرمائے مہمان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ تقابلی بزم کی دعوت میں میرے تقریر کا عنوان ہے کسب حلال کی فضیلت و اہمیت۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ او لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو، خرید و فروخت یعنی دکانداری کرنا چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو اور جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی دہ رزق کو تلاش کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے ان تمام کی پرورش کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لازم ٹھہرائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں تمام چلنے پھرنے والے جانوروں کی روزی اللہ ہی کی ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمانے باری تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ سب کو روزی دینے والا ہے اور مضبوط طاقت والا ہے، جو روزی دینے والا کھلانے پلانے والا ہے۔ آج لوگ اس ذات کو ہی بھلا بیٹھا ہے۔ شاعر کہتے ہیں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیالی رزق ہے رزق کا خیال نہیں۔ سامعین اکرام، حلال طریقے سے روزی کھانا اور اس رزق کو تلاش کرنا فرض ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسول اور نیک بندوں نے حلال طریقے سے روزی کمائی ہے۔ روزی دو طریقے سے کمائی جاتی ہے، ایک حلال، دوسرے طریقے حرام۔ حلال کمائی میں بڑی بزرگی دین اور دنیا کی سعادت اس میں پوشیدہ ہے۔ حلال کمائی کرنے والا سب کے نظروں میں محبوب سمجھا جاتا ہے اور رب العالمین کا بھی محبوب ہوتا ہے، اسی لیے جو عبادت وہ کرتی ہے اللہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ برعکس حرام کمائی کرنے والا اور حرام کھانے والا کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کرتے ارشاد فرمایا یطیل السفر اسعتا اکبر امد یدیہ الی السماء یا ربی مطعمہ حرام مسربہ حرام ملباسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستعذب لذلک، کہ ایک آدمی سفر طے کر کے آتا ہے پر گندہ حالات ہے، غبار آلود ہے، بہت عزیز ہے، مشقت و تکلیف کے عالم میں ہے، ایسے حالات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائی کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے اللہ، یعنی گڑگڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، کہتا ہے خدایا تو ایسے کر دے، اے دے او دے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے اور جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی سے ہے، یہاں تک کہ مال حرام اس کے پرورش بھی ہوئے ہے تو اس کی دعائیں کسی طرح سے قبول کی جائے گی۔ سامعین، اس حدیث کا مطلب بالکل صاف طور پر واضح ہے، دعاؤں، عبادتوں، حلال روزی پر استعمال کرنے پر موقوف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کے دو بازو ہیں، ایک عقل حلال، دوسرے صدق مقال۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، کہ تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوش نہیں، بس تو رزق کو حلال دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی کرنے اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہ ترجیح بیاں ہے نہ ترجیح تکلم، نہ ترجیح بیاں ہے نہ ترجیح تکلم، میرے تقریر سننے والوں بھائی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔